کبھی اپنے پیشنٹ کو یہ مت کہیں کہ تم نشہ چھوڑ دو، نشہ کم کر دو، فلاں فلاں دوستوں کو نہ ملو، یہ باتیں نہ کہا کریں. صرف ایک بات کہا کریں، 100 باتوں کی ایک بات، کہ علاج پہ توجہ دو، کہ علاج کی طرف توجہ دینی ہے. نہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو کام کسی کے بس میں ہو وہی کام اس کو کہنا چاہیے. کسی کو یہ کہنا کہ تم اپنا بخار اتار دو یہ مناسب بات نہیں ہے. اس کو یہ کہنا چاہیے کہ تم کسی ڈاکٹر سے ملو، تمہیں بخار ہے، تمہیں کھانسی ہے، تو تم کوئی علاج معالجہ کر لو. یہ ایک آسان سا حل ہے جو کہ کسی نہ کسی کو بتانا چاہیے. پر شہر میں کوئی بھی کسی کو کوئی بیماری بتاتا ہے تو وہ یہ کبھی نہیں کہتا کہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ علاج کراؤ، بلکہ وہ اپنا ہی کوئی نسخہ بتا دیتے ہیں. زبیدہ آپا والا کوئی گھر کا کوئی نسخہ بتا دیتے ہیں کہ ایسے کرو کہ ٹماٹر جو ہے لے لو اور ان کو گرم پانی میں ڈالو، اور جب وہ ابل جائیں تو ان کو ٹھنڈا کر لو، جب ٹھنڈے ہو جائیں تو پھر گرم کر لو، اور اس طرح کچھ دن ٹماٹر گرم ٹھنڈے کرتے رہو اور اس کے بعد تم انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے. ایسی ترکیبیں نہیں کرنی. ایک ہی بات ہے کہ علاج پہ توجہ دو. اور ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ نشہ جو چھوڑنا ہوتا ہے نا، اس کے اپنے ارادے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر اس کے ارادے سے کوئی تعلق ہوتا تو یہ جو بچے سارے بیٹھے ہیں میرے، یہ سب چھوڑ دیتے نشہ. مجھے پتہ ہے یہ ٹھوکروں والا کام یہ کبھی بھی کرنا نہ چاہتے. اگر یہ ان کے ارادے کی بات ہوتی تو چھوڑ چکے ہوتے، کب کا چھوڑ چکے ہوتے، پھر یہ ٹھوکریں نہ کھاتے. تو نشہ چھوڑنا ارادے کا کام نہیں ہے، یہ بائی پروڈکٹ ہے مینٹل ہیلتھ کی. مینٹل ہیلتھ آپ کی اوپر آ جائے تو ایز اے بائی پروڈکٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ بنا کچھ اور رہے ہیں، بیچ میں ایک چیز یہ بھی بن جاتی ہے. جب آپ پنیر بناتے ہیں تو اس میں سے پانی الگ کرتے ہیں، جب تو وہ جو پانی الگ کرتے ہیں اس پانی میں اگر آپ چاول ڈال دیں ابلتے ہوئے پانی میں اور اس کو چاولوں کو ابال کر تیار کر لیں تو یہ چاول جو ہیں عام چاولوں جیسے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ جو پانی ہوگا اس کے اندر دودھ کے کچھ اجزاء ہوں گے، اور دودھ والے پانی کے اندر جب چاول بنیں گے تو وہ کھیر جیسا مزہ دیں گے. اب یہ ایک بائی پروڈکٹ ہے جس کو عام طور پر لوگ پھینک دیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز بناتے ہیں اور کوئی چیز خام خواہ زبردستی ساتھ فالتو کی بن جاتی ہے جسے کبھی پہلے پھینک دیا جاتا تھا، اب اسے کسی استعمال میں لایا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں بائی پروڈکٹ. یہ جو بائی پروڈکٹ ہے، آپ بائی پروڈکٹ سٹریٹ نہیں بناتے. آپ کوئی پروڈکٹ بناتے ہیں تو ایک ساتھ چیز بن جاتی ہے. نشہ چھوڑنا ایک بائی پروڈکٹ ہے. یہ جو نشہ چھوڑنا ہے اس کو ڈائریکٹلی ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے کہ منڈیا تو نشہ چھٹ دے، بڑی پیڑی چیز ہے فلانا. یہ جتنا مرضی کر لیں یہ بے فائدہ ہے. علاج کی بات کریں، مینٹل ہیلتھ کی بات کریں، ذہن کو آرگنائز کرنے کی بات کریں. آپ شاید کبھی حیران ہوں گے یہ دیکھ کے، لوگ عام طور پر بتاتے ہیں کہ گاؤں میں سب بہت اچھا ہوتا ہے، گاؤں کا ماحول بہت اچھا ہوتا ہے، بڑا صحت افزا ہوتا ہے. صحت افزا ماحول ہوتا ہے گاؤں میں، مکھیاں ہی مکھیاں ہوتی ہیں، مچھر ہی مچھر ہوتے ہیں، وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں، اور ہر چیز میں گندگی ہوتی ہے. اور جو گاؤں میں اچھی چیز ہوتی ہے وہ شہر آ جاتی ہے، دودھ شہر آ جاتا ہے، انڈے شہر آ جاتے ہیں، اور گاؤں میں بس وہ دال ساگ رہ جاتا ہے. اور گاؤں میں صحتیں بھی اچھی نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں بڑی لمبی عمر پاتے ہیں، وہ لمبی عمر نہیں پاتے، بیچارے چھیتی بڈھے لگن لگ پڑتے ہیں. مطلب وہاں 60 سال کا جو بندہ ہوتا ہے گاؤں میں وہ لگتا ہے جیسے 90 سال کا ہے. شہروں میں، اور خاص طور پر اگر آپ نیو یارک کی بات کریں، لندن کی بات کریں، تو 90 سال کا بندہ بھاگ دوڑ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک، اور اس کی صحت کافی اچھی ہوتی ہے شہروں میں. اور مینٹل ہیلتھ کے بھی یہی حالات ہیں. گاؤں میں مینٹل ہیلتھ بڑی خراب ہوتی ہے لوگوں کی. کل میں نے ایک واقعہ سنا تو مجھے بڑا ہی افسوس ہوا اس واقعے کو سن کے. ہمارے گھر میں ایک جوڑا ملازم ہے، تو ان کا کوئی رشتہ داروں کا واقعہ تھا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ انہوں نے بتایا کہ ان کی بہن کو بہت زیادہ چوٹیں لگی ہیں
اور اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں اور اس کے جسم پہ بڑے نیل پڑ گئے ہیں اور وغیرہ وغیرہ بتایا. تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے سیڑھیاں چو ڈگ پئی سی. میں کہا 5-6 بجے ڈگی ہونی ہے, اینیاں سٹاں واسطے تھے. انہیں کہا نہیں سیڑھیاں چو بھی ڈگی سی, ویسے وہ خاوند نے ماریا سی. خاوند نے اسے بہت اور اکثر وہ مارتا تھا. اور اگلی بات جو میں بتاؤں گا آپ حیران ہو جائیں گے کہ اسی لڑکی کی بڑی بہن بھی پہلے اسی بندے کی بیوی تھی اور اس نے اس کی گردن دبا کے مار دیا تھا. پہلی بڑی بہن ایک 4 سالہ بچی اس کو مارتا تھا, اس کی گردن دبا کے اس کو مار دیا. انہوں نے سوچا کہ بچی رول جائے گی بیچاری, تو انہوں نے اپنی بیٹی ایک اور دے دی کہ اینو رولو. اس کی آگے 4 بچے ہیں اور وہ اس کو بھی بہت مارتا ہے اور شک کرتا ہے ہر ایک کے ساتھ. اس کو وہم پڑتا ہے کہ اس کا کوئی افیئر ہے اور وہ چرس پیتا ہے اور وہ نشے کرتا ہے اور اس نے مار پٹائی کی. اور وہ اس وقت کوٹ لکھپت ایک ہاسپٹل ہے, جنرل ہاسپٹل, وہاں وہ داخل ہے. اور وہاں جا کے ڈاکٹروں کو بھی انہوں نے یہی کہا کہ سیڑھیوں میں سے گر گئی تھی, پر ڈاکٹروں نے کہا کہ نہیں, یہ سیڑھیوں سے گرنے والی بات نہیں. پیرانویا بہت عام ہے, شکیزوفرینیا بہت عام ہے, مینٹل ہیلتھ خراب ہے, ڈس آرگنائزڈ ہے. گاؤں کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی تعلیم و تربیت نہیں ہوتی اور لوگ اپنے ذہن کو آرگنائز نہیں کر پاتے. 40-50 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے ان کی مت ماری جاتی ہے. اینگر کو تو بہت پرائیڈ لیا جاتا ہے کہ جو اینگری ہو وہی بڑا آدمی ہے. ابھی میں آپ کو یہ بتا کے حیران کر دوں گا کہ اس لڑکی کے والد کا اب بھی ارادہ ہے کہ اسپتال سے صحت یاب ہو گئی تو واپس اسی وسانا ہے, کڑی نو اجاڑنا نہیں, ابھی انہوں نے وسانا ہے. تو یہ سچے واقعات سن کے بہت ہی حیرت ہوتی ہے کہ اس طرح کی بھی صورتحال ہوتی ہے. شہروں میں بہرحال لوگوں کے اب یہ حالات ہرگز نہیں ہیں. شہروں میں لوگ اور طرح سے سوچتے ہیں, شہروں میں مینٹل ہیلتھ بھی کافی اچھی ہوتی ہے, لوگ آرگنائزڈ ہوتے ہیں. کوئی تھوڑا بہت اسکول کالج پڑھے, پھر ٹیلی ویژن دیکھا, کوئی آپس میں بات چیت کی تو ان کی اچھی ہو جاتی ہے. تو اصل چیز ہے مینٹل ہیلتھ کا صحیح ہونا. اور مینٹل ہیلتھ کی خرابیاں 2 طرح کی ہوتی ہیں بنیادی طور پر, یا تو نظریے کی خرابی کہ نظریہ یہ عجیب و غریب ہو گیا, یا پھر موڈ کی خرابی, یا پھر اس کی کوئی کمبینیشن. ایسا کوئی نظریہ جو کہ صحیح ہے نہیں, مثال کے طور پر کہ جی نظر لگ گئی فلانے کو, یہ ایک نظریے کی خرابی ہے. یا اس طرح کی اور بہت ساری باتیں, جادو کر دیا کسی نے, جو بھی اس طرح کی ساری باتیں ہیں, یہ نظریے کی خرابی ہے. جو بہت ساری معاشرتی برائیاں ہیں وہ نظریے کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہیں. اور نظریے کی خرابی کے ساتھ ساتھ کبھی موڈ کی خرابی ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ توانائی ختم ہو جاتی ہے, کام کاج کرنے کو دل نہیں کرتا, بیہیورل ڈی ایکٹیویشن ہو جاتی ہے, بستر پہ لیٹے رہنے کو دل کرتا ہے, کچھ کام کرنے کو دل نہیں کرتا, بعض اوقات اندر ہمت ہی نہیں ہوتی. ایسے موقعوں پہ لوگ نشے بھی شروع کر لیتے ہیں اور پھر لوگ توقع رکھتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں یار تیری ول پاور ہونی چاہیے ہے تے تو ول پاور نال نشہ چھڑ دے. اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اگر اس میں ول پاور ہوتی تو وہ نشہ کرتا ہی نہ, وہ ول پاور یوز کر کے اپنی زندگی کو نارمل ٹریک پہ رکھتا. جو نشہ کرتا ہے اس کے اندر ول پاور کوئی نہیں ہوتی, تڑپ ہوتی ہے نشے کے لیے. ول پاور کوئی نہیں ہوتی, ول پاور ہوتی تو نشہ نہ کرتا, کیونکہ وہ تڑپ اس کی نشے کے لیے ہے, نشے کے پیچھے وہ بھاگے گا. لیکن ول پاور وہ ہے جو کہیں بھی استعمال کر سکے. اٹس لائک منی, یہ پیسے کی طرح ہے کہ کسی چیز پہ بھی آپ لگا دیں. ول پاور پیسے کی طرح ہے, خرچ کر دیں گے تو خرچ ہو جائے گی, جمع کر کے رکھیں گے تو جمع ہو جائے گی. اور کسی چیز پر بھی آپ استعمال کر سکیں, اٹس لائک منی. شہروں میں جو لوگ ہیں ان کی جسمانی صحت, ان کی ذہنی صحت اچھی ہوتی ہے. گاؤں میں تو کسی کو بخار چڑھ جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب مر جائے گا, اور اگر وہ صحت یاب ہو جائے تو وہ کہتے ہیں میں بچ گیا. وہ یہ لفظ ہمیشہ یوز کرے گا کہ میں بچ گیا, کیونکہ وہ امید چھوڑ بیٹھا تھا. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ ادیاں بیماریاں دا نام تو انہوں نے رکھا ہے کہ سول پہ گیا. کوئی بھی پراسرار وجہ سے بندہ مر گیا ہے, وہ سوکھا ہو گیا جی, وہ کینسر ہوتا ہے تو اس کو وہ کہتے ہیں سوکھا ہو گیا ہے اور یہ نظر لگ گئی ہے, یا اس طرح کی باتیں. اور یہ چیزیں ہمارے تھرڈ ورلڈ
کنٹریز میں بہت عام ہے. اصل بات یہ ہے کہ نشہ چھوڑنے کی بات کہنا بے معنی بات ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی بندے کے پاس پیسے نہ ہوں اور وہ آپ سے اپنی کوئی مشکل بیان کرے تو آپ اس کو کہیں کہ وہ بازار میں وہ کہے جی آٹے دے پیسے بھی نہیں ہے، کہتے ڈبل روٹی لے آؤ. وہ اس طرح کی فرمائش آپ اس سے نہیں ڈال سکتے. لیکن اگر اس کے پاس پیسے آ جائیں تو پھر اس کو وہ کسی چیز پہ بھی خرچ کر سکتا ہے. اسی طرح اگر مینٹل ہیلتھ پہ کام کریں گے، اس دن میں بات کر رہا تھا کہ اپنے برین سیلز کو موبلائز کرو. آپ کے پاس فوجوں کی فوجیں ہیں برین سیلز کی، تو برین سیلز کو موبلائز کرو. آپ کے پاس 85 بلین برین سیلز ہیں بالکل فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو آپ استعمال کریں. اور جو آپ سیکھتے ہیں باتیں اس میں برین سیل انوالو ہوتے ہیں. پھر آپ اور باتیں سیکھتے ہیں، کمپلیکیٹڈ باتیں سیکھتے ہیں، تو پھر اور برین سیل انوالو ہوتے ہیں. جب آپ کسی چیز کو رٹا لگاتے ہیں یا بار بار پڑھتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، بار بار کہتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ برین سیل اس میں شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، پتہ نہیں اب تو وہ منظر شہروں میں نظر نہیں آتے جو پہلے ہوتے تھے، کہ کوئی نہ کوئی فیملی کوئی چیز پکا کے تو بچوں میں بانٹا کرتی تھی. کوئی کھیر بنا کے ساتھ کلچے اور کھیر، اور دروازے پہ آ کے تو انہوں نے ایک آدھ آواز لگانی. تو کس طرح بچے پھر آتے ہیں. تو جب آپ اپنے برین کو استعمال کرتے ہیں، برین سیلز کو آپ آواز لگاتے ہیں کہ کام سیکھنے آ جاؤ، تو وہ دھڑا دھڑ آنا شروع کر دیتے ہیں. اور اصولی طور پر تو یہ نیچرل بات ہے کہ جس بندے نے نشہ کیا ہے، ٹھوکریں کھائی ہیں، وہ والدین کو کہے کہ مجھے کہیں لے جاؤ. کہ اصل مسئلہ ہے کہ کئی لوگ انڈور ہونے کے لیے آتے ہیں تو ہم ان کو بھلا کیا کہتے ہیں، آپ کو ضرورت نہیں ہے. ابھی ڈیل کر کے آیا ہوں ایک کو، میں نے کہا کہ آپ کو انڈور کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں میں تھک گیا ڈاکٹر صاحب. میں کہا آج تو پہلے دن ہی آئے تھے تو تھکے ہیں، پڑھیا لکھا بندہ ہے تو، انگلینڈ دا پڑھیا بندہ ہے، ٹھیک ٹھاک تو مطلب بندہ ہے، تو اج پہلے دن ہی آ کے کہنا میں تھک گیا. کہنا نہیں میں آپ پہ جو کچھ کرتا رہا میں وہ تو تھک گیا، تو مجھے داخل کر لیں. تو میں کہا نہیں آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ آتے رہیے. آپ 3 دفعہ کم از کم ہفتے میں آئیں، نیچے آ کے بیٹھیں، سارا کہتے سارے دے سامنے بیٹھا. میں کہا نہیں تو کنڈ کٹ کے بیٹھ سکنا، کوئی مسئلہ نہیں. آپ سوچ لیں کہ کتنی تمنا ہوگی ریکوری کی، جو بندہ یہ سوچتا ہے کہ اچھا کوئی دیکھ لے گا. جس کو تمنا ہے ریکوری کی، اس کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں کوئی دیکھ رہا. اس کو تو پتہ ہے میری نجات ہونی چاہیے کسی طریقے سے، میری جان چھوٹنی چاہیے کسی طریقے سے. سو ری ایکٹیو اپروچ اور پرو ایکٹیو اپروچ کی بات آپ سمجھ گئے. اور جو پرو ایکٹیو اپروچ ہے وہ کس کی ہوتی ہے؟ ماں باپ کی. ہماری ہوتی ہے پرو ایکٹیو اپروچ کے کوئی بندہ ہے جو چیخ چیخ کے کہہ رہے کہ میں نہیں چھڑنا نشہ، جو مرضی کر لو، میں ماں پیو نوں چھڑ دیاں گا، میں نشہ نہیں چھڑنا، بلکہ تسی میرے نال ماں باپ دی میٹنگ کراؤ تو میں انہوں نے فوراً طلاق دے دینا. ہاں فٹافٹ ہو کے آؤ، تسی تے باہر پکے گاہک ہو جڑے باہر بیٹھتے ہو، بعد میں یہ روزانہ بیٹھتے ہیں یہاں پہ. تو اب آپ مجھے بتا دیں کہ پرو ایکٹیو اپروچ تو ہو گئی، تو ری ایکٹیو اپروچ کس کی ہے؟ کہ رد عمل دینا ہے. جی ماں باپ نے داخل کراتا ہے تو باہر نکلن دیاں کوششاں کرنی ہے، تو وعدے کرنے نے کہ ہن میں انج کر دیاں گا، ہن میں انج کر دیاں گا، ہن تو میں آؤٹ ڈور سے چلا جاؤں گا، ہن تو میں فلاں کام کراں گا، تو میں فلاں کام کراں گا. اور جو باہر جانا ہے تو کرو جاندیاں ہی باہر اکھاں پھیر لینی ہے. مطلب یہاں سے اگر کوئی چلا ہی گیا ہے بندہ تو پھر اس کو چاہیے کہ قلم کی سیاہی خشک ہونے تک اور دریاؤں کے دوبارہ گیلا ہونے تک کم از کم وہ کچھ لاج رکھے اپنے لفظوں کی. پھر جا کے تو کوئی نہ کوئی مصیبت گھر والوں کو ڈالنی ہے اور کام خراب کرنا ہے. تو ری ایکٹیو اپروچ ہے. تو سب سے پہلے یہ اپروچ بدلنی پڑے گی، پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا، سوچنا پڑے گا. جیسے کہا کہ سوچو 5 سال بعد کیا بننا چاہتے ہو، بس 5 سال بعد جو بننا چاہتے ہو نا، اپنے آپ کا وہ روپ ابھی دیکھ لو جو بھی بننا چاہتے ہو. اگر 5 سال کے بعد آپ نے اچھی زندگی
گزارتے ہوئے اپنے آپ کو ویژولائز کر لیا، اپنے آپ کو سوچ لیا، تو آپ کا برین یہ میسج حاصل کر لے گا کہ آپ یہ بننا چاہتے ہیں۔ جتنا آپ سوچیں گے اتنا زیادہ برین سیلز اس میں انوالو ہو جائیں گے، اور اتنا زیادہ آپ کو پش کریں گے، آپ کے اندر انرجی بھریں گے، آپ کے اندر تحریک بھریں گے، اور آپ ایسے کام کرنے لگو گے کہ جس سے آپ کی زندگی اس ڈائریکشن میں رواں دواں ہو جائے گی۔